مسیح یسوع کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ متی رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ آمین۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سیزن جو ہے یہ کرسمس کا سیزن ہے اور بہت سے لوگ اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک خوشی کا ایونٹ ہے اور پوری دنیا کے اندر سیلیبریشنز ہوتی ہیں، کلیسیاؤں کے اندر عبادات ہوتی ہیں، گھرانوں کے اندر لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں مختلف طریقے سے، گیٹ ٹوگیدر پارٹیز ہوتی ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، کرسمس ٹری سجائے جاتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے، بہت زیادہ اہتمام کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا منظر ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، اور جو تذکرہ ہم نے ابھی پڑھا یہ 3 تو نہیں ہے، ہم گیت میں بھی یہ گاتے ہیں، ہم 3 بادشاہ مشرق کے ہیں، تو 3 نہیں تھے، کیونکہ اتنی دور سے اونٹوں کے اوپر 3 لوگ نہیں آ سکتے۔ جتنا کچھ ان کے پاس تھا اس کو سیو کرنے کے لیے انہیں یقیناً کچھ ہیلپرز بھی چاہیے تھے، اور یہ کافی مالدار لوگ تھے، لیکن یہ اپنے ساتھ کچھ اور نوکر چاکر بھی لے کر آئے تھے تاکہ ہم ایک قافلے کی صورت میں آگے بڑھیں۔ 1 یا 2 لوگ اتنا لمبا سفر اس زمانے میں نہیں کرتے تھے، کم از کم یہ 10-12 کا گروپ ہوتا تھا، تاکہ اگر راستے میں ہمیں کسی سے لڑنا پڑ جائے، کوئی جانور ہم پہ حملہ کر دے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ سردار جو ہیں یہ پورب میں خداوند یسوع مسیح کا ستارہ دیکھتے ہیں اور یہ اس ستارے کو فالو کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، اور وہ اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھتے ہیں اور اس کے آگے گر کر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ پہلے ہیرودیس بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے ہیرودیس بادشاہ سے پوچھا کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہیرودیس نے سوچا کہ یہودیوں کا بھی کوئی بادشاہ اب پیدا ہو گیا۔ اس نے تمام عالم دین کو بلایا کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، ایسی پیشن گوئیاں تو موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ وہی دور ہو، وہ نبوتیں پوری ہو گئی ہوں۔ تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اگر یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے اور یہودیوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے تو پھر وہ میری بادشاہت کے ساتھ بغاوت کریں گے۔ تو اس نے ایک ٹرک کھیلا، اس نے کہا پہلے تم جا کر اسے سجدہ کرو اور اس کے بعد پھر میں بھی آ کر اس بچے کو دیکھوں گا۔ اصل میں وہ اس بچے کو مروا دینا چاہتا تھا۔ تو یہ جو مجوسی ہیں یہ وہاں سے بادشاہ کے محل سے نکلتے ہیں اور یہ پھر ستارے کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ ستارہ انہیں گائیڈ کرتا ہے اور اس جگہ پر آ کر ٹھہر جاتا ہے جس گھر کے اندر وہ بچہ یسوع موجود ہے، اور جب یہ اس کی ماں کو دیکھتے ہیں، اس بچے کو دیکھتے ہیں، تو یہ آ کر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو کرسمس کا جو سیزن ہے یہ ہمیں پرستش کرنا سکھاتا ہے۔ کرسمس کوئی عام ایونٹ نہیں جس کو ہم کھانے پینے کی نظر کر دیں۔ ایک بہن نے مجھے فون کیا امریکہ سے اور انہوں نے مجھے کہا کہ پادری صاحب، میں یہ چیز محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ سجاوٹ ہے، اور پاکستان میں بھی لوگ بہت زیادہ سجاوٹ کرتے ہیں، کرسمس ٹری لگاتے ہیں، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، خوبصورت فرنیچر کئی دفعہ کرسمس آنے سے پہلے ہم لے آتے ہیں، پرانا فرنیچر نکال دیتے ہیں، رنگ روگن کراتے ہیں اپنے گھروں کو، نئے پردے لگاتے ہیں اور نئی چادریں بچھاتے ہیں اور سب کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بہن نے کہا کہ ایک چیز جو دعا کے دوران خداوند نے مجھ پر ظاہر کی کہ ساری چیزیں تو نہیں کر لیں، لیکن کیا اندر بھی نیا ہوا یا نہیں ہوا؟ اندر وہی پرانا، زندگی وہی پرانی۔ اور دوپہر کا کھانا کھایا، چرچ سے آئے، دوپہر کا کھانا کھایا، تھوڑی دیر بات چیت کی، شام ہو گئی، چلو جی بڑا دن لنگ گیا۔ اصل میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر کو نیا بنائیں، ہم اپنی سوچوں کو نیا بنائیں، ہم اپنے خیالات کو نیا بنائیں اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہوگی کہ ہم صرف اس بڑے میگا ایونٹ کو سجاوٹ تک محدود کر دیں۔ ایک بہت بڑی انڈسٹری اس وقت دنیا کے اندر کام کر رہی ہے جو کرسمس کے اوپر پیسہ بناتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سینٹا کلوز جو کرسمس ٹری پر لگتے ہیں۔ چائنا ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو لائٹس وہاں سے بناتا ہے، جو کرسمس ٹری بناتا ہے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی کرسمس کے کارڈز، اور اس کے علاوہ لائٹنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔
ساکس ہیں ریڈ کلر کے وہ آتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اس میں اربوں روپیہ انویسٹ کیا گیا ہے. اس لیے انویسٹ کیا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے سجاوٹ کرنی ہے. میں سجاوٹ کرنے کے مخالف نہیں ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ اگر دعا نہیں کر پا رہے، اگر آپ کلام نہیں پڑھ سک رہے، تو پھر یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں. یہ پھر دکھاوے کے زمرے میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ صرف لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں. ایک بھائی نے مجھے کہا، کہندا سر جی تسی کدی ساڈے گھر تے آؤ کرسمس دے سیزن چ، کہندا تانوں انج لگے گا کہ تسی یورپ چ انٹر ہو گئے. اگے یورپ ہے تے پچھلے پاسے انہیں کپی ماحول رکھیا ہے پچھلے کمرے چ. سو یہ چیز بڑی ہی افسوسناک ہے کہ ہم نے اس کو اس حد تک محدود کر دیا کہ ہم نے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اور فیس بک پہ تصویریں لگانی ہیں، اور ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں کتنی خوشی ہے. لیکن انہوں نے سجدہ کیا ہے. جب آپ کرسمس کے سیزن میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سال کے آخر میں ہم مناتے ہیں. سال کے آخر میں منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے سال کے لیے بھی پلاننگ کریں کہ خداوند میں اسی طرح سے تجھے سجدے کرتا رہوں گا، میں آئندہ آنے والے سال میں بھی اسی طرح تیرے ساتھ محبت دکھاتا رہوں گا. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک ایماندار کے لیے ہر روز کرسمس ہے، کیونکہ وہ یہ اس بات کو ہر روز اپنی دعاؤں میں دہراتا ہے کہ خداوند تو میرے لیے انسان بنا، تو میرے لیے مصلوب ہوا. اس کے لیے ہر دن عید ہے، اس کے لیے ہر دن خوشی کی نوید لے کر آتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس خدا سے ہے جو خوشی بخشنے والا ہے. تو ایک مسیحی کو کسی خاص ایونٹ کی ضرورت نہیں پڑتی خوش ہونے کے لیے، اس کے لیے تو ہر دن خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوتا ہے جو اس کو خوش رکھتا ہے. خدا کا پاک روح اس کو خوش رکھتا ہے. تو وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو پیش کیا، اس کو نظر کیا. ایک تو یہ سیزن ورشپ کا سیزن ہے، دعا کا سیزن ہے، خداوند کے حضور جھکنے کا سیزن ہے. دوسرا یہ سیزن یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹس، ہم اپنا روپیہ پیسہ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے بیسٹ، ہم اس کو خدا کے لیے پیش کر دیں. آپ کے پاس بیسٹ کیا ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس سونا، مر اور لبان تھا. اس کا بھی ایک اسپرچول میننگ ہے. سونا مسیح یسوع کی بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح ایک بادشاہ ہے. لبان جو ہے یہ اس کی کہانت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ کاہن جب خدا کے حضور میں جاتا تھا مذبح پر تو وہ لبان جلاتا تھا، اور یہ اسرائیل کی ورشپ کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کو ہیڈ کون کرتا تھا؟ کاہن کرتا تھا. کاہن لبان جلاتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ مجوسی جو کہ غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے، ان کے پاس یہ مکاشفہ آ چکا تھا، ان کو یہ سمجھ مل چکی تھی کہ جس بچے کو ہم سجدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بادشاہ ہے، وہ کاہن ہے. اور مر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی دکھی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اس کی مصلوبیت کا اظہار کرتا ہے. مر بہت کڑوا ہوتا ہے، اور مر کا پیش کیا جانا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ دنیا کا نجات دہندہ ہوگا اور یہ دکھ سہ کر لوگوں کو نجات دے گا. اور فرشتے نے بھی یہی بات بتائی تھی کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے گا. تو یہ تین مطالب جو ہیں روحانی طور پر ہیں، لیکن اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ ان کا بیسٹ تھا انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا. آپ کے پاس بیسٹ کیا ہے؟ جب خدا نے انسان کو بنایا تھا تو اس نے کہا تھا اچھا ہے. اٹس مین کہ آپ ہی خدا کا بیسٹ ہیں، اور خدا اس کرسمس پہ آپ کو ہی مانگ رہا ہے. آپ اپنا آپ خدا کو دو. خدا نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ آپ اچھے ہیں. آدم کو اس نے کہا تھا بھی اچھا ہے. جب اس نے آدم کو بنایا تو اس نے کہا کہ اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی تخلیق میں سب سے بیسٹ چیز میں اور آپ ہیں. تو اس کرسمس پہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہی پریزنٹ کر دیں. کیک آپ کاٹیں یا نہ کاٹیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ سجاوٹ کر لیں اٹس اوکے، اگر آپ نہیں کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس سے آپ کی نجات کا کوئی تعلق نہیں ہے. کرسمس ٹری کے ساتھ، کیک کے ساتھ اور لائٹنگ کے ساتھ اس سے آپ کے نجات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا بھی اس چیز کے لیے آپ سے تقاضا نہیں کر رہا کہ وہ آپ کے خواب میں آیا کہ تیے تو ایسا دفعہ کرسمس ٹری نہیں لایا. میں نے نہیں آج تک یہ سنا اتنے سالوں میں کہ کسی کے خواب میں یسوع نے آ کر کہا ہو کہ بیٹا میں تو سوچ رہا تھا کہ تو اس سے بھی بڑا ٹری لگائے گا لیکن تو نے لگائے نہیں. یہ چیزیں ہماری اپنی خوشی کے لیے ہیں. خداوند کی خوشی جس بات میں ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھیں کہ خداوند میں اپنے آپ کو اس سال تیرے حضور پیش کرتا ہوں. اور یہ اس بات کے لیے شکر گزاری بھی ہے کہ خداوند اس 16واں سال میں جس کے 11 مہینے میں گزار چکا ہوں تو نے مجھے سنبھالا. اس سال کا یہ آخری ماہ ہے
میں اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور آئندہ آنے والے سال کے لیے میں تجھ سے برکت چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنے ساتھ چلنے کا فضل دینا۔ یاد رکھیں، خدا کے ساتھ خدا کے فضل ہی کی بدولت چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنی قوت سے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں، ایسی پاسبلٹی نہیں ہے۔ جو لوگ خدا کے فضل کے بغیر اپنی مرضی سے خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بہت جلد گر جاتے ہیں۔ ان کی روحانی لائف 1-2 ماہ کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہونا شروع ہوتے ہیں، سلو ہوتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بندہ خدا کے فضل کو سمجھتا ہے کہ خداوند تو ہی مجھے چلا سکتا ہے، اس کی لائف جو ہے وہ لانگ لائف ہے۔ وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہے گا، فار ایور چلتا رہے گا، کیونکہ وہ زمین پر بھی خداوند کے ساتھ ہے، اور جب وہ آسمان پر جائے گا تو وہاں تو اس نے رہنا ہی اس کے ساتھ۔ پریز دی لارڈ۔ تو کرسمس کا جو سیزن ہے جی، یہ ورشپ کا سیزن ہے، اور کرسمس کا جو سیزن ہے یہ دعا کرنے کا سیزن ہے۔ کرسمس کا جو سیزن ہے یہ کلام پڑھنے کا سیزن ہے۔ کرسمس کا جو سیزن ہے وہ مل کر حمد اور ستائش کرنے کا سیزن ہے۔ کرسمس کا جو سیزن ہے یہ خدا کے کلام کو اپنی لائف پر اپلائی کرنے کا سیزن ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب لڑے ہوتے ہیں، کوئی کرسمس ہو یا کوئی اور ایونٹ ہو، تو وہ بڑی جلدی سے پھر توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توبہ سے مراد کہ وہ بڑی جلدی پھر صلح کرتے ہیں کہ جی میں یہ کرسمس ایسے نہیں منانا چاہتا۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ صلح سے آگے بھی بڑھیں۔ انسانوں سے صلح بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا کے ساتھ صلح بھی بہت ضروری ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہماری صلح انسانوں کی صلح کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور خدا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آپسی معاملات کو رفع دفع کریں، آپسی معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ اور ایسا نہیں خدا چاہتا کہ ہم صرف دعائی کرتے جائیں اور ہمارے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہو۔ ہم کبھی بھی خداوند کے حضور مقبول نہیں ٹھہر سکتے جب تک ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے حسد اور نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے سجدہ کیا، انہوں نے ڈبے کھول کر سونا، مور اور لبان اس کو نظر کیا۔ اور آگے دیکھیں ایک بڑی خوبصورت چیز لکھی ہے، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو۔ جب آپ ورشپ کریں گے، جب آپ کلام پڑھیں گے، جب آپ دعا کریں گے، تو پھر خدا آپ کو گائیڈ کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے شیطان کی بات نہیں ماننی۔ ہیرودیس نے ان سے کیا کہا تھا کہ جی تم آ کر واپس مجھے رپورٹ کرنا، پھر میں اس بچے کو ملوں گا۔ لیکن خدا نے ان کی رہنمائی کی کہ یہ شخص ٹھیک نہیں، اس سے دوبارہ ملنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے رہنمائی پائی، لکھا ہے، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے ملک کو روانہ ہو۔ جب ہم ورشپ کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حضور وقت گزارتے ہیں، تو خدا ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جس راستے سے آئے تھے اس راستے سے پھر یہ واپس نہیں گئے، خدا نے انہیں ایک نئی ڈائریکشن دی۔ اسی طرح سے جب ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں تو ہم وہی کام کر گزرتے ہیں جو ہم نے نہیں کرنا ہوتا، لیکن جب ہم خدا کی مرضی سے چلتے ہیں تو پھر ہم ہر ایک وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، وہ شخص جو خدا کی رہنمائی میں چلتا ہے وہ ایک بہترین زندگی گزارتا ہے۔ آمین۔ رہنمائی خدا اسی کو دیتا ہے جو خدا کی رہنمائی کو سننا چاہتا ہے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم خدا کی عبادت کریں گے، اگر ہم خدا کی بندگی کریں گے، اور اگر ہم اپنا آپ خداوند کے سپرد کر دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے دعا میں آ کے بیٹھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ ایک عام چیز ہے، یہ سب کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ کر اور چلے جانا یہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کر دینا۔ خداوند میں تیرے لیے زندہ رہوں گا، میں تیرے لیے زندہ رہوں گی، یہ ایک فیصلہ ہے۔ تو اس کرسمس پہ میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا، آپ فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں کہ خداوند میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے مجھے دھو دے، مجھے پاک اور صاف کر دے، تاکہ میں تیرے حضور چل سکوں، میری تقدیس کر، مجھے دنیا سے علیحدہ کر۔ اور جب وہ ہمیں علیحدہ کر لیتا ہے، یہ آئے بھی رہنمائی ہی سے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ واپس بھی خدا کی رہنمائی ہی سے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کرسمس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کرسمس نے گزر جانا ہے، کئی کرسمس ہم نے گزار دی ہیں، لیکن توبہ نہیں ہم نے کی۔ میں نے یہاں تک بھی لوگوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے کیتھیڈرلز کے اندر، وہ کرسمس کی عبادت کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور انہوں نے کوٹ کے اندر سامان بھی لگایا ہوتا ہے، کوٹ کے اندر سامان بھی لگایا ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ان کا دھیان ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے بابت انہوں نے سوچنا ہے، ہر ایک چیز ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے کہ ہم نے سیلیبریشن کیسے کر۔ اور ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ حیران کرتی ہے کہ کرسمس کی زیادہ تر عبادات جو ہیں وہ شو بازی کی نظر ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ اپنے کپڑے دکھانے ایک دوسرے کو جاتے ہیں، اور موسٹلی کڑیاں جڑیاں نے ٹھنڈ لوا کے آ جاتی ہیں راتی، اور برے حالات ان کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ آپ اگر رات کی عبادت کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو آپ کم از کم اپنے آپ کو کور تو کریں۔ لیکن چونکہ ہم عبادت کا ذہن بنا کر ہی نہیں جاتے، ہم تو دکھاوے کے لیے جاتے ہیں، تو دکھاوا ہم کر آتے ہیں، تو دکھاوے کا انجام بھی پھر آپ کو پتہ ہی کیا ہے
دکھاوے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دکھاوے سے بچیں اور ہم حقیقی زندگی کی طرف آئیں. کرسمس جو ہے وہ ایک سچائی ہے اور یہ وہ ایونٹ ہے جو ہو گزرا ہے, ایک یادگار ہے جس کو ہم مناتے ہیں. وہ چرنیوں کے اندر آپ کوئی گڈا رکھ سکتے ہیں, کوئی گڈی رکھ سکتے ہیں, کوئی پلاسٹک کا اس کے اندر کوئی ماڈل رکھ سکتے ہیں, لیکن اصل میں یہ ایونٹ آج سے 2020 سال پہلے ہو چکا ہے. اب اس کی جو افادیت ہے وہ روحانی طور پر میرے لیے اور آپ کے لیے, اور ہم اس بات کو اسی لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ نجات دہندہ تجسم لے کر, مجسم ہو کر اس دنیا پر آیا, اور اگر وہ آتا ہی نہ تو پھر وہ قربان کیسے ہوتا, وہ مصلوب کیسے ہوتا. اگر وہ آتا ہی نہ تو پھر اس کی مصلوبیت ہو نہیں سکتی. وہ انسان بن کر آیا اور وہ انسانوں کے درمیان رہا اور اس نے مصلوب ہو کر انسانوں کا کفارہ دیا. یہ ایک بیس ہے جس پر ہم نے اپنے اس تہوار کو منانا ہے شکر گزاری کے ساتھ. لیکن اگر ہم اس کو سمجھے بغیر ہی سیلیبریٹ کرتے رہیں گے تو پہلے بھی کئی سال گزر گئے ہیں, یہ سال بھی گزر جائے گا, یہ کوئی فرق سال تو نہیں ہے. 2021 بھی ایسے ہی گزرے گا, 22 بھی ایسے ہی گزرے گا, لیکن اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی. ہمارا ہر دن خوشی اور شادمانی کا دن ہوگا, کیونکہ خداوند کا تعلق ہمارے ساتھ بچ جائے گا اور خداوند کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رہے گی. آمین. ان مجوسیوں سے ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ان مجوسیوں نے آ کر سجدہ کیا, ان مجوسیوں نے آ کر اپنی بیسٹ چیزیں خداوند کے سامنے رکھیں, خداوند کو پریزنٹ کی, اور اس کے بعد انہوں نے خداوند سے رہنمائی پائی. آپ جب ورشپ کریں گے, آپ جب اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے تو خدا آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا. کیسی خوبصورت اس کی ترتیب ہے. جب آپ ورشپ کے لیے جھک جاتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں, دین خدا آپ سے بولنا شروع کر دیتا ہے اور وہ آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور آج کلیسیا کے اندر, ایمانداروں کی لائف کے اندر اسی چیز کا فقدان ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ خدا کی ورشپ نہیں کرتے. انہوں نے پورے طور سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے نہیں جھکایا. انہوں نے کچھ حصے خدا کے حوالے کر دیے, باقی ان کی اپنی مرضی پہ چل رہا سب. ٹھیک ہے جی. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. خداوند آسمانی باپ, لشکروں کے خدا, تیری تعریف, تیری ستائش اور تیری مدح سرائی کرتے ہیں. شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا, تاکہ ہم خداوند تجھ سے برکت پا سکیں. اپنے عزیزوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جن کو تو یہاں پر لایا, اور جن کو خداوند تو نے یہ توفیق بخشی کہ تیرے حضور میں آ کر ہمارے ساتھ مل کر تیری بندگی, تیری عبادت اور تیری ستائش کر سکیں. ان گیتوں اور زبوروں کے لیے شکر گزار ہیں جو ہم نے آج مل کر گائے, تیری تمجید کی. خداوند ان سب کے گھرانوں پر میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری برکت چاہتا ہوں, اور خداوند ساتھ ہی ساتھ اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے بھی تجھ سے برکت چاہتے ہیں جو اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. خداوند ان خوشیوں میں ہم اپنے عزیزوں کو بھی شریک کریں اور اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول بنائیں. کھانا پینا تو ہماری بدنی ضرورت ہے, وہ تو ہم نے کھانا ہی ہے, کھانا تو ہم نے بنانا ہے, لیکن ہم اپنے عزیزوں کو بلائیں کہ باجی آپ نے ہمارے گھر آنا ہے, تاکہ ہم مل کر خداوند کی ستائش کریں اور مل کر گیت گائیں, خداوند کی پرستش کریں, خداوند کے نام کو جلال دیں, اور ایسے ایونٹس کا انعقاد کریں جس میں ہم زیادہ دعا کر سکیں, ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں, ایک دوسرے کے لیے برکت چاہ سکیں, اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کر سکیں. اپنے ان تمام عزیزوں پر تیری برکت چاہتے ہیں جو یوٹیوب پر ان پیغامات کو سنتے ہیں, اور ان کے گھرانوں پر تیری خاص برکت ہو. ان کی لائف کے ہر ایک ایریا پر تیری برکت چاہتے ہیں, اور منت کرتے ہیں کہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہم خداوند تیرے اور نزدیک آتے جائیں, تیرے اور قریب آتے جائیں, اور خداوند اس منصوبے کو جو تو ہماری زندگی کے لیے رکھتا ہے ہم اس کو سمجھتے جائیں, اور خداوند اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کرتے جائیں. آج کی ساری برکت کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں, یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے. آمین.